السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ اس وقت میری عمر 21 سال تھی اور میں ایک ٹیکسٹائل مل میں ملازمت کرتا تھا۔ مل کے اندر ہی ہم رہائش پذیر تھے اور ایک بڑے کمرے میں ہم 6 دوست رہتے تھے۔ ہم سب کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ ہم میں سے ایک لڑکا جس کا نام عمران تھا، وہ بہت عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی عمر تقریباً 23 برس، جسامت بہت پتلی، ناک حد سے زیادہ لمبی اور موٹی اور رنگ سیاہ تھا۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کبھی کبھار میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ عمران بہت اچھا لڑکا تھا، سب کی باتیں سن کر ہنس پڑتا، کسی کی بات کا برا نہ مانتا۔ اس وقت ہم عمر کے اس حصے میں تھے جس میں غلط اور صحیح کی کوئی پہچان نہ تھی، اسی لیے عمران کو چھیڑنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک دن عمران کی عدم موجودگی میں ہم اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اچانک وہ کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں اس کی ناک کے بارے میں شگلی باتیں کر رہا تھا۔ وہ میری بات سن کر شرمندہ اور پریشان سا ہو گیا۔ آج پہلی بار میں نے اس کے ماتھے پر شکنیں دیکھی اور اس کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے مجھے غصے میں کہا، ارباز، تم نے اچھا نہیں کیا، اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں نے باقاعدہ اس سے معافی مانگی مگر اس کا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ پھر میں نے مکمل طور پر اس سے مذاق کرنا چھوڑ دیا اور دوستوں کو باز رہنے کی تلقین کرتا رہا۔ میں نے تلافی کی غرض سے اسے باقاعدہ اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور بہت خدمت کی، مگر اس کے باوجود میں اسے مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ کچھ دنوں بعد وہ ملازمت چھوڑ گیا۔ اس کے بعد میرا اس سے رابطہ کٹ گیا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ اس کا تعلق ریگستان کے کسی علاقے سے تھا، مگر اس کے مکمل ایڈریس سے میں لا علم تھا۔ پھر میری ملازمت محکمہ اوقاف میں ہو گئی اور میں نے فیکٹری چھوڑ دی۔ وقت گزرتا رہا اور میں عمران اور دیگر دوستوں کو رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً بھول گیا۔ 2009 میں جب پاکستان T20 ورلڈ کپ جیتا، اس کے کچھ دن بعد مجھے ایک ڈاکیہ آیا جسے پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ عمران نے لکھا تھا۔ اس نے خط میں مجھے اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا تھا۔ اس نے مکمل ایڈریس لکھا تھا، البتہ اس پر موبائل نمبر لکھنا یا تو وہ بھول گیا تھا یا اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ میں حیران ہوا کہ اتنے عرصے کے بعد اسے میرا ایڈریس یاد رہا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور مصروفیات کی بنا پر میں اس کا خط کا جواب دینا بھول گیا۔ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد پھر اس کا خط ملا جس میں گلے شکوے شامل تھے اور اب بھرپور الفاظ سے مجھے گھر آنے کی دعوت دی گئی۔ پھر میں نے اسے جواب لکھا کہ میرے پیارے دوست، تم نے مجھے عزت دی، اس کے لیے تمہارا تہ دل سے شکریہ۔ میں بہت مصروف ہوں، جیسے ہی فرصت ملے گی میں ضرور تم سے ملنے حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور ویسے ہی عمران کا علاقہ میرے شہر سے بہت دور واقع تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرا دل بھی نہیں کرتا تھا ریگستان جیسے علاقے میں جانے کو، مگر عمران مجھے مسلسل خطوط لکھتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ مجھے اتنی محبت سے بلا رہا ہے تو مجھے اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اسی لیے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور عمران کے علاقے کی جانب رخ سفر باندھ لیا۔ اس نے مجھے لکھا تھا کہ اس کے علاقے میں آبادی بہت کم ہوتی ہے اور ان علاقوں کو گاؤں وغیرہ کے بجائے الاٹ کہتے ہیں، جن کے مختلف نمبرز ہوتے ہیں۔ عمران نے اپنا ایڈریس لکھا، الاٹ نمبر 145 اور نام بہر والا بور، لہٰذا تم بہر کی بہت بڑے درخت پر پہنچ کر مغرب کی جانب تقریباً 2 کلومیٹر سفر طے کرو گے تو بغیر کسی تکلیف کے سیدھے میرے گھر پہنچ جاؤ گے۔ میں نے مرکزی سڑک پر بنے چھوٹے سے اسٹاپ پر اترا اور رکشہ لیا، جس نے بہر والے بور پر مجھے اتار دیا اور بولا، صاحب جی، چونکہ اس کے آگے رستہ صاف نہیں ہے لہٰذا آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے شام ہونے کو بھی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں بھوک اور پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ پھر میں بہر کے درخت کی مغربی جانب چل پڑا۔ اونچے نیچے ریت کے ٹیلوں پر سے میں گزر رہا تھا۔ موسم اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، بہت پیاری اور بھلی ہوا چلنے لگی۔ دور دور تک کوئی زیرو آبادی وغیرہ موجود نہ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ریت کے سمندر میں چل رہا ہوں۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا۔
जो आंखों को भला महसूस हो रहा था। मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ कि इमरान ने मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं रखा था, क्योंकि यहाँ किसी भी कंपनी के सिग्नल नहीं आते थे। मगरिब की जानिब गुरूब होता हुआ सूरज दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा और आखिरकार इमरान के घर के सामने पहुंच ही गया। इस सारे इलाके में सिर्फ एक ही मकान मौजूद था, बाकी दूर दूर तक वीराना था, सिर्फ वीराना। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने जवाब ना दिया, हालांकि दरवाजा खुला हुआ था। मैं बार बार दस्तक और आवाजें देता रहा, मगर कोई जवाब ना दे सका। काफी देर खड़े होने के बाद मैंने हिम्मत करके खुद ही अंदर जाने का फैसला कर लिया। घर अंदर से बहुत लंबा और बड़ा था, तकरीबन 10 मीटर लंबा सहन था। एक राहदारी कमरों तक जाती थी, जबकि इसकी दोनों जानिब छोटे छोटे खूबसूरत बागीचे बने हुए थे। रेत के सहन में खूबसूरत फूलदार पौधे देखकर मैं हैरान हुआ। सारे घर की लालटेनें जल रही थी। घर में 4 बड़े बड़े कमरे, बरामदा और किचन भी बना हुआ था। घर बिल्कुल नया और खूबसूरत था। कमरों के पास जाकर मैंने फिर इमरान को जोर जोर से आवाजें दी, मगर अंदर कोई होता तो जवाब मिलता। भूख और प्यास से मेरी जान निकल रही थी। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर सामने पड़े हुए टेबल पर पड़ी, जिसके ऊपर गरम और ताज़ा खाना लगा हुआ था। मैंने अपने आने की हतमी तारीख से इमरान को आगाह कर दिया था। शायद इस लम्हे इसने मेरे लिए खाना लगा दिया होगा और किसी ज़रूरी काम की वजह से इसे बाहर जाना पड़ गया होगा। ये सोचकर मैंने खाना शुरू कर दिया। मैंने खूब पेट भरकर खाया। गोश्त और चावल बहुत मज़ेदार थे। थोड़ी देर बाद मुझे अपने जिस्म में तलखी सी महसूस होने लगी, इसलिए मैंने गुस्ल किया और कमरे में आकर लेट गया। इमरान का मैंने बहुत इंतजार किया, मगर वो बहुत देर तक ना आया। अचानक मुझे साथ वाले कमरे से किसी के बोलने की आवाज आई, तो मैं हैरत से उठकर आवाज की जानिब बढ़ा। देखता हूँ कि एक बड़ी और आरामदेह कुर्सी पर कोई शख्स बैठा मुसलसल हिल रहा है, जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी। मैंने उससे कहा, मैं अरबाज हूँ और आप यकीनन। वो खामोश रहा और मैंने आगे बढ़ के इसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब इसने पलट कर देखा तो मेरे औस्तान खता हो गए, क्योंकि इसकी शक्ल बहुत भयानक थी, बिल्कुल जली और जगह जगह से कटी हुई। मगर अगले ही लम्हे वो वहाँ से गायब हो गया था। मुझे एक अजीब सा झटका लगा और मैंने इसे अपना वहम समझकर जहन से निकाल दिया, मगर मैं अंदर से सहम गया था। इन दिनों जिन्नात और बदरूहों वगैरह की बातों पर यकीन न रखने की वजह से अभी मेरे अंदर कुछ हौसला बाकी था। गर्मी की शिद्दत की वजह से मैं सहन में चहल कदमी करने लगा कि अचानक राहदारी के बाएं जानिब रेत सिरकने लगी, जिसमें हैरानगी से देखने लगा। फिर रेत ऊपर की तरफ उभरने लगी। देखते ही देखते वहां से एक बहुत बड़ी और बदशक्ल बला निकली और मुझ पर गुर्रा कर दोबारा इसी जगह समा गई। मैंने खौफजदा होकर बाहर को दौड़ लगा दी। दरवाजा खोला तो सामने का मंजर मेरे लिए किसी अजाब से कम न था। दरवाजे के सामने थोड़े ही फासले पर बहुत से ढांचे हाथों में तलवारें उठाए मेरी जानिब बढ़ने लगे। चांद की चांदनी भी इस दिन उरूज पर थी। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और पूरी कुव्वत से दौड़ लगाकर अंदर कमरे में घुसकर इसे लॉक किया और खिड़की के पास जमीन पर ही बैठ गया। खौफ की वजह से मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था। दिल की धड़कन तेज होने लगी। ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरा दिल भी सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। मैंने खिड़की पर से पर्दा उठाकर बाहर देखा तो रही सही कसर भी निकल गई। पूरा सहन खौफनाक ढांचों और खौफनाक भलाओं से भरा हुआ था। हत्ता के दीवारों पर भी ढांचे मौजूद थे। अब मेरे पास कमरे में महसूर होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से ढांचे और बलाएं जबरदस्ती कमरे में दाखिल होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अलबत्ता दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देने और खतरनाक आवाजें निकालने में मसरूफ थे। मैं हौलनाक अजाब में फंस चुका था। गर्मी और खौफ से मेरी हालत गैर हो रही थी। ऊपर से दरवाजे पर मुसलसल हैबतनाक आवाजों और दस्तक ने मेरा सांस लेना तक मुहाल कर दिया था। आधे घंटे बाद दस्तक रुक गई, अलबत्ता ढांचे बदस्तूर सहन में मौजूद थे। मैं बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि किसी तरह ये रात बीत जाए तो हो सकता है सुबह की रोशनी में बचने का कोई राह निकल आए। तकरीबन 2 घंटे बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेड के नीचे पानी का कुआं है, क्योंकि नीचे से पानी की वाज़े आवाजें आ रही थी। मैं खुद को कोसने लगा
کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اس منحوس جگہ پر آ کر اس عذاب میں مبتلا ہونے کی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ بیڈ کے دوسرے کونے سے چادر خود بخود اترنے لگی اور وہاں سے ایک بہت بڑا شیشہ نمودار ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے شیشے کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہو۔ اس کے نیچے بہت خطرناک اور ڈراؤنی بلا بے چینی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ شیشہ توڑ کر باہر نکل آئی۔ شیشے کے بے شمار ٹکڑے میرے جسم سے ٹکرائے اور مجھے شدید زخمی کر گئے۔ البتہ خوفناک بلا فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں زمین پر گر چکا تھا۔ میرے منہ، ناک اور دوسرے اعضاء سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اتنے میں کمرے کی چھت کھلنے لگی اور اس میں سے ایک بہت ہی ڈراونا جانور نکل کر میرے اوپر گرا تو مجھے لگا جیسے کوئی پہاڑ میرے اوپر آ گرا ہے۔ میرا دل گھٹنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے سدھ ہو گیا۔ سورج کی کرنیں میرے چہرے پر ٹھہر رہی تھی۔ بہت سے لوگ میرے اوپر جھکے ہوئے تھے اور میں بہر کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی سب بہت خوش ہوئے اور بولے، اجنبی، صبح فجر کے وقت تم ہمیں اسی درخت کے نیچے بے ہوشی کی حالت میں ملے۔ ہماری ہر ممکن کوشش کے بعد جب تمہیں ہوش نہ آیا تو مجبوراً ہمیں حکیم صاحب کو بلوانا پڑا، تب جا کر تم ہوش میں آئے ہو۔ بیٹے، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے ان کو ساری بات تفصیل سے بتائی تو وہ حیرانگی سے بولے، جس جگہ کی تم بات کر رہے ہو وہاں خوبصورت اور بڑے مکان کی جگہ پرانی اور خستہ حال حویلی موجود ہے، اور رہی بات عمران کی تو اسے مرے ہوئے پورے 3 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے اصرار پر چند جوان میرے ساتھ اسی جگہ گئے جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ وہاں جا کر مجھے بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ وہاں واقعی ویرانہ اور خستہ حال پرانی حویلی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جسے کافی عرصے سے کوئی داخل تک نہ ہوا ہو۔ پھر میں وہاں سے اپنے شہر کی جانب گامزن ہو گیا۔ راستے میں سوچنے لگا کہ آخر عمران کی روح نے مجھے یہاں کیوں بلوایا، اتنا اچھا کھانا کیوں پیش کیا اور مجھ پر مکمل کنٹرول ہونے کے باوجود بھی جان سے کیوں نہ مارا۔ شاید وہ مذاق مجھے اڑانے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ عمران اچھا انسان تھا، لیکن اسی وجہ سے اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے بھول کر بھی کسی کا مذاق نہ اڑایا۔ اب بھی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔